اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر منحصر وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ رب پاک ان کی ہر حاجت کو فوراً قبول کر لے۔ وہ اس وظیفے کو لازمن کریں اور جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے جس میں 19 حروف موجود ہیں۔ ان 19 حروف کو پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو جس بھی حاجت کے لیے پڑھیں گے، رب کریم آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ وظیفہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں، اور جنہوں نے بھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں، جیسا کہ اگر آپ رات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک ہمارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، ہمارے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ اللہ پاک سے ہمارے لیے گزارش کرتا ہے کہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی طاقت اور عظمت یہ بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو غرق کرنا چاہا تو اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کے محل میں حملہ کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ اس کے محل کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، جس کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تو فرعون کو اس کے محل کے باہر غرق کر۔ یہ پیارے بہن بھائیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت ہے۔ اگر ہم سچے دل سے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، ہمارے ہر کام میں برکت پیدا کرے گا اور ہماری ہر حاجت کو بھی پورا کرے گا۔ آپ کا وقت ضائع کیے بنا آئے ہم اپنے مقصد، اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے بعد نماز مغرب ایک تسبیح پکڑ لینی ہے اور اس پر آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ کسی بھی میٹھی چیز پر کر سکتے ہیں، بعد میں آپ اس میٹھی چیز کو کسی چونٹیوں وغیرہ کے آگے ڈال دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا اور آپ کی حاجت کو بھی پورا کرے گا۔ عمل کرتے وقت اپنے دل میں اپنی حاجت کا خاص خیال رکھیں، اللہ رب العزت سے اپنے لفظوں میں التجا کرے، دعا کرے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور پورا کرے گا۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے بعد نماز مغرب تسبیح کے دانوں پر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ تصور میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور پورا کرے گا۔ آپ اس عمل کو کسی بھی میٹھی چیز پر کر سکتے ہیں اور بعد میں وہ میٹھی چیز آپ کسی بھی چونٹیوں وغیرہ یعنی حشرات وغیرہ کے آگے ڈال دیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رزق میں اضافہ بھی ہوگا، عمر
دراز ہوگی اور آپ کی ہر حاجت بھی وظیفہ عمل پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر کرے، تاکہ میرے وہ بہن بھائی جو اس وظیفے اس عمل سے محروم ہیں اس کو کر اپنی زندگی کے دنوں کو خوشگوار بنائیں۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائیں۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل اردو کوئٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔